وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه أبو داود حديث صحيح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے سورۃ لقمان میں سے، آیت نمبر 33، اور ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: اے لوگوں، ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی والد اپنے ولد کے یعنی اپنے بچے کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کوئی بچہ اپنے والد کے کچھ کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں دنیا کی زندگی کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اپنے رب کے بارے میں کسی دھوکے میں ڈالے، کسی فریب میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب لوگ اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی والد اپنے کسی بچے کو فائدہ دے سکے گا، اور نہ کوئی بچہ اپنے والد کو کوئی بھی فائدہ دے سکے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی اور شیطان میں کسی دھوکے میں نہ ڈالنا۔ تو ہر کسی شخص کو ڈرنا چاہیے اپنے رب سے اور اس دن سے جب فردن حساب ہوگا۔ ہر کسی کو اپنا معاملہ خود بغیر کسی کی مدد کے اپنا حساب دینا ہوگا۔ جو سب سے قریبی رشتہ ہے وہ تو باپ اور بچوں کا ہی ہے نا، وہ بھی کچھ ایک دوسرے کے کام نہ آ سکے۔ تو ہر انسان کو یہ سوچنا ہے کہ اس نے اپنا حساب دینا ہے، اس کے لیے اس کی کیا تیاری ہے۔ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں ایک حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کچھ گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں آپس میں، تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے
کہ ان پر سکینہ اترتا ہے، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان میں جو اس کے پاس ہیں، یعنی ملائکہ مقربین۔ تو قرآن کی محفل جس میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اس کو سیکھا سکھایا جائے آپس میں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سکینت اترتی ہے، رحمت، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیرا کر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو اس کے پاس ہیں، یعنی رب تعالی اپنے ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے اپنے ملائکہ مقربین میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ہم لوگ اپنے گرامر کے کورس کا آغاز کر چکے ہیں، اور ہم لوگوں نے بالکل انٹروڈکشن شروع کا دیکھا تھا۔ ذرا کوئکلی گو تھرو کر لیتے ہیں ہم نے اب تک کیا دیکھا۔ ہم نے کہا جناب کوئی بھی زبان کی بیسک جو بنیاد ہے وہ حروف الہجا ہوتے ہیں، یا الفابیٹس جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں حروف الہجا کہتے ہیں ان کو۔ وہ جب حرکات یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر ایک لفظ بن جاتا ہے۔ لفظ کو ہم کہتے ہیں ورڈ۔ لفظ جو ہے اس کا معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی با معنی بھی ہو سکتا ہے، اور الفاظ بے معنی بھی ہوتے ہیں زبان میں، جیسے ہم نے اس دن دیکھا تھا کھانا وانا، ٹھیک ہے جی۔ تو کھانا تو با معنی ہے لیکن وانا کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو بے معنی الفاظ جو ہیں وہ تو ہمارے کورس کا پارٹ ہی نہیں ہے۔ جو با معنی الفاظ ہیں ان کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ۔ با معنی الفاظ کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پارٹس آف اسپیچ عربی میں 3 ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف، یہ عربی کے پارٹس آف اسپیچ ہیں، اور ہم نے ان کو انگلش کے پارٹس آف اسپیچ کے ساتھ کمپیئر کر کے بھی دیکھا تھا کہ وہ 8 یا 9 جو انگلش کے پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ ان میں کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ سب کے سب انہی تینوں میں آ جاتے ہیں۔ تو کلمہ کی 3 اقسام ہے، اسم، فعل، حرف۔ قرآن پاک کا ہر لفظ قرآن پاک کا ایک کلمہ ہے، با معنی ہے۔ یا تو قرآن پاک کا جو ہر لفظ جو کلمہ ہے، یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ کوئی چوتھی چیز نہیں ہو سکتی، کوئی چوتھی چیز نہیں ہو سکتی۔ یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا، کوئی چوتھی چیز نہیں ہو سکتی۔ واضح؟ اچھا جی، اب اسم، فعل اور حرف کیا چیز ہیں؟ بہت آسان ہے، اور ابھی ہم بالکل بنیادی جو تعریف ہے، بنیادی ڈیفینیشن، بیسک ڈیفینیشن ابھی جانتے ہیں اسم، فعل اور حرف کی۔ تو اسم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اسم نام کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ نیم۔ نام کسی چیز کا ہو، کسی انسان کا ہو، ٹھیک ہے جی، کسی حیوان کا ہو، وہ اسم میں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فعل کیا ہے؟ فعل بالکل ورب ہے۔ انگلش میں ورب کیا ہوتا ہے؟ وہی فعل ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کام کا مفہوم، کچھ کام کرنے کا مفہوم زمانے کے ساتھ پایا جائے، یعنی اس میں ایکشن ہو۔ ورب کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایکشن ہو، یعنی کام کا مفہوم ہو، زمانے کے ساتھ، یعنی ٹینس کے ساتھ، یا تو پاسٹ ٹینس میں کام ہوا ہوگا، یا پریزنٹ میں ہو رہا ہوگا، یا فیوچر میں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ماضی میں کام ہوتا ہے، یا تو ماضی میں کام ہوا ہوگا، یا حال میں ہوتا ہے، یا مستقبل میں ہوگا۔ جیسے میں کہتا ہوں میں نے کھایا، اب پتہ چل رہا ہے جی میں نے ماضی میں کھانا کھایا تھا، صحیح ہو گیا جی۔ میں کہتا ہوں میں کھا رہا ہوں، پتہ چلتا ہے حال میں کھا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں کھاؤں گا، مستقبل۔ تو فعل کیا ہے؟ کام
جس کلمے میں کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ پایا جائے، یعنی کوئی نہ کوئی ٹینس ہو، پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر. اب عربی میں یہ ٹینسز کس طرح ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب فعل لینے آئیں گے. ابھی فعل کی بنیادی تعریف ہمیں پتہ ہونا چاہیے. فعل ایک کلمہ ہے جس میں کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ ہوگا. حرف کیا ہے؟ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کا معنی تو ہے، کیونکہ با معنی ہے نا، با معنی کو ہی کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو حرف ایک کلمہ ہے تو اس کا معنی تو ہے، لیکن اس کا معنی واضح نہیں ہوتا جب تک کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ مل جائے. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں جی اردو میں پر، صحیح ہے جی، انگلش میں آن. اب میں پر بار بار بولتا رہا ہوں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، حالانکہ پر کا معنی تو ہے، لیکن اگر میں صرف حرف بولتا رہا ہوں پر تو کسی کو معنی سمجھ نہیں آئے گا. اگر میں اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل اٹیچ کر دوں تو فوراً معنی سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں جی میں اس کے ساتھ ایک اسم اٹیچ کر دیتا ہوں، کرسی پر، اب معنی سمجھ میں آ گیا بالکل. تو پتہ یہ چلا کہ حرف ایک کلمہ ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے لیکن واضح نہیں ہوتا جب تک اسم یا فعل کے ساتھ جوائن نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آن دا چیئر اگر ہم بول دیں گے تو بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی. تو عربی میں پر جو ہے اس کی عربی کیا ہے؟ علا. ٹھیک ہے جی، علا. اب علا جو ہے وہ آپ علا 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 یعنی پر بولتے رہیں تو معنی سمجھ نہیں آئے گا. لیکن جیسے ہی علل کرسی آپ نے ایک اسم اٹیچ کر دیا اعلیٰ کے ساتھ تو معنی سمجھ میں آ گیا کرسی پر. ٹھیک ہے جی. اب یہ ترکیب کیسے بنی، یہ کیا ہے، اس میں ابھی نہیں جانا، یہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی صرف یہ سمجھیں حرف کس کو بولتے ہیں. حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی تو ہوتے ہیں لیکن واضح نہیں ہوتے جب تک اسم یا فعل کے ساتھ مل نہ جائے. اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو نام ہوتا ہے چیز کا، جگہ کا، انسان کا. ٹھیک ہو گیا جی. فعل ایک ایسا کلمہ ہے جس میں کام کا مفہوم پایا جاتا ہے زمانے کے ساتھ، ٹینس کے ساتھ. یا تو کام ماضی میں ہوگا، ماضی میں ہو گیا ہوگا، یا حال میں ہو رہا ہوگا، یا مستقبل میں ہوگا. میں نے لکھا، ماضی. میں لکھ رہا ہوں یا میں لکھتا ہوں، حال. میں لکھوں گا، مستقبل. ٹھیک ہو گیا جی. یہ فعل ہے. تو یہ بنیادی تعریف ہے اسم، فعل اور حرف کی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب یہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں نہ لکھی ہو. یہ تو پچھلی کلاس کا ہی ہمارا چارٹ ہے تو اس کو ہم رب کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بس یہ کچھ حرف کی مثالیں ہیں، لیکن آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے اور حرف انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈیٹیل میں آئے گا تو پھر اور بالکل واضح ہو جائے گا. تو آپ کو میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ اسم جو ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بالکل ڈیٹیل میں ایک ٹاپک کے طور پہ. فعل بھی ایک کمپلیٹ ٹاپک ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ بالکل الگ ٹاپک کے طور پہ پڑھیں گے. جو حرف ہے وہ الگ ٹاپک نہیں ہے، وہ اسم اور فعل کو پڑھنے کے دوران ہی وہ انشاءاللہ کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں اسم کے اوپر. صحیح ہے جی کہ اسم کیا کلمہ ہے. اسم کی بنیادی تعریف تو آپ جان چکے ہیں. اسم کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ کسی چیز، جگہ یا انسان کا نام. اسم کیا ہوتا ہے؟ نیمنگ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، نیمنگ ورڈ. اب نوٹ کر لیجئے اہم ترین بات، جب بھی عربی میں آپ کو کوئی اسم کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کو آپ سینٹینس میں یوز کرنا چاہتے ہیں جملے میں، تو اس کے بارے میں جب تک آپ کو 4 باتیں نہ پتہ چل جائیں آپ اس اسم کو یوز نہیں کر سکتے. اسم کے بارے میں کوئی بھی اسم آئے، کوئی بھی اسم پورے کورس میں
اسم کے بارے میں جب تک آپ 1 2 3 4 باتیں نہ جان لیں، اسم نہ تو سمجھ سکتے ہیں نہ استعمال کر سکتے ہیں کسی جملے میں. کیا کیا ہیں وہ 4 باتیں؟ نوٹ کیجئے. اسم کی جنس. جنس کیا ہوتی ہے؟ جینڈر. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتا ہے جینڈر کتنے ہوتے ہیں؟ 2، مسکولن فیمینن، مذکر مؤنث. تو عربی میں 2 ہیں. کون کون سے ہیں عربی میں؟ مذکر اور مؤنث. تو ہر اسم ایوری اسم یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. صحیح ہے جی. دوسری بات، ہر اسم کے بارے میں جاننا یہ ضروری ہے کہ اس کا عدد کیا ہے. اس کا عدد کیا ہے یعنی نمبر کتنا ہے. انگلش میں ہم بولتے ہیں سنگولر پلورل، واحد جمع اردو میں. ٹھیک ہے جی، واحد اور جمع. آپ کی دلچسپی کے لیے عربی میں 2 نہیں ہے نمبرز، یعنی واحد اور جمع نہیں ہے، بلکہ واحد اور جمع تو ہے لیکن ان کے بیچ میں ایک اور بھی ہے، مثنیٰ. کیا ہے؟ مثنیٰ. تو واحد، مثنیٰ اور جمع. واحد کیا ہے؟ واحد تو 1 ہے، 1 سنگولر. ٹھیک ہے جی، اس کو سنگولر لکھ سکتے ہیں ہم 1. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہے؟ پلورل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈوئل ہے. عربی میں واحد سنگولر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد جب 2 ہو جاتی ہے نا کوانٹٹی 2، تو اس کے لیے مثنیٰ کا الگ صیغہ ہوتا ہے، اس کو ڈوئل بولتے ہیں. اور پھر 2 سے زیادہ ہوگا، 3 یا اس سے زیادہ جتنا بھی، تو وہ پھر جمع میں آ جائے گا، پلورل. کلیئر ہو گیا جی. جو بھی اسم آپ کے سامنے آئے، کوئی بھی اسم، اس کا عدد ضرور جاننا ہے. واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، سنگولر ہے، ڈوئل ہے یا پلورل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تیسری چیز ہر اسم کے بارے میں جو آپ کو جاننی ضروری ہے وہ ہے اس کی وسعت. وسعت کیا ہوتی ہے؟ کیپیسٹی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جناب کیپیسٹی. ٹھیک ہے جی. اس سے مراد ہے معرفہ اور نکرہ. ٹھیک ہے جی، نکرہ اور معرفہ. یہ بھی ہم بخوبی جانتے ہیں کہ معرفہ اور نکرہ اسما کیا ہوتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے جی. انگلش میں کیا ہوتے ہیں؟ انگلش میں ان کو بولتے ہیں ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ. نکرہ ہوتا ہے انڈیفینٹ اور معرفہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینٹ. جیسے میں بولتا ہوں، اردو میں بولتا ہوں لڑکا. ٹھیک ہے جی. اب میں اردو میں کہہ رہا ہوں کوئی لڑکا، یا انگلش میں بول رہا ہوں آ بوائے. ٹھیک ہے جی. اب جو آ بوائے ہے وہ انڈیفینٹ ہے، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے. صحیح جی. اب میں بولوں کوئی مرد، آمین. اب آمین جو ہے ہماری کلاس میں کتنے ہیں؟ کئی. تو نکرہ کی جو کیپیسٹی ہے، وسعت ہے، وہ بہت زیادہ ہے. کوئی مرد، آمین، بہت سارے ہماری کلاس میں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم معرفہ بولیں، ہم بولیں کامران. اب ہماری کلاس میں کامران کتنے ہیں؟ 1 2 3، بس، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. تو معرفہ جو ہے یعنی ڈیفینٹ ناؤن جو ہے، معرفہ اس کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے، نکرہ کی بہت زیادہ ہوتی ہے. ا بوائے انڈیفینٹ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، سب بوائز ہیں. دا بوائے
اب کسی خاص بوائے کی بات ہو رہی ہے، ڈیفینیٹ معرفہ. صحیح ہو گیا جی. تو کوئی بھی اسم آئے گا اس کی وسعت کیپیسٹی جاننا ضروری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی، اس کو سینٹینس میں یوز کرنے کے لیے بھی. جب تک وسعت پتہ نہ چل جائے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا، یہ جو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے اب تک لکھی ہیں، جنس، عدد، وسعت، جینڈر، نمبر اور کیپیسٹی، کیا اس میں کوئی نئی بات ہے؟ یہ تو ہر لینگویج میں ہوتا ہے. جو لینگویج بھی ہمیں آتی ہے اس میں جینڈر ہوتا ہے، مسکولن، فیمنن، مذکر مؤنث، نمبر واحد جمع، مثنی ایک نہ آیا عربی میں بس، لیکن ہے آسان. وسعت، معرفہ، نکرہ، ہم سب جانتے ہیں. کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا ابھی تک؟ تو میں نے آپ کو کیا بتایا، جب بھی اسم آئے گا تو کتنی باتیں جاننا ضروری ہیں اس کے بارے میں؟ 4 چیز. 4. تو 3 جو ہیں وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. صحیح ہے، یعنی ایٹ لیسٹ کانسیپٹ ان کا نیا نہیں ہے. ہاں، جب ٹاپک میں آئیں گے تو عربی میں جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. جو چوتھی چیز ہے نا وہ عربی کا خاصہ ہے. کیا ہے وہ؟ عربی کا خاصہ ہے. وہ کسی اور لینگویج میں آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی. جو چوتھی چیز ہے وہ عربی کے ساتھ خاص ہے، وہ آپ کو کسی دوسری زبان میں نہیں ملے گی، اور اس کو بولتے ہیں اعراب. کیا بولتے ہیں؟ اعراب. صحیح ہے جی. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جملے میں اسم کا اسٹیٹس. ٹھیک ہے جی، جملے میں اسم کا اسٹیٹس، کہ جملے میں یہ جو اسم ہے، سینٹینس میں جو اسم ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے. اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی کا سب سے اہم ٹاپک ہے. ٹھیک ہے جی. اعرابی حالتیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہر اسم یا تو رفع میں ہوگا، یا نصب میں ہوگا، یا جر میں ہوگا. اب یہ رفع، نصب، جر کا کیا معنی ہے؟ اسم رفع، نصب، جر میں کب ہوتا ہے، اور اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ وہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جب ہم اعراب کے ٹاپک پہ آئیں گے. ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اعراب کی امپورٹنس آپ یہ جان لیجئے کہ اعراب کا جو ڈکشنری میننگ ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو، کسی لفظ کو عربی بنانا. تو عربی کا سب سے اہم ٹاپک اعراب ہے، کیونکہ یہ ایک اسم کا جملے میں سٹیٹس بتاتا ہے کہ وہ کس طور پہ اس جملے میں آیا ہے. سب سے اہم چیز ہے، بس یہ نوٹ کر لیجئے. مسکنسیپشن ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ حرکت اعراب ہوتی ہے. حرکت اعراب نہیں ہوتی، یعنی زبر زیر پیش اعراب نہیں ہوتی. حرکت اور شے ہے، وہ واول ہے، وہ صرف ساؤنڈ کو، جو الفابیٹ کی ساؤنڈ ہے اس کی ڈائریکشن بتاتی ہے. جو اعراب ہے یہ اور شے ہے، حرکت نہیں. جب آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اعراب سے کیا مراد ہے. کوئی بھی اسم آپ کے پاس آئے گا اس کے بارے میں جب تک آپ یہ 4 باتیں نہ جان لیں، اس کا جنس، جینڈر، اس کا عدد، نمبر، اس کی وسعت، کیپیسٹی، اس کا اعراب سٹیٹس، آپ اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں. اس سلائیڈ میں کسی ساتھی کو کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو جناب پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر اسٹیٹس کا. السلام علیکم جی سر. جی رفع جی نصب جر کو انگلش میں کیا بولیں گے سر؟ جی سوری، رفع نصب جر جو اس کو انگلش میں کیا بولیں گے سر؟ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ میں نے آپ کو بولا کہ اعراب عربی کا خاصہ ہے. صحیح ہے جی. وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو جب کسی اور دوسری زبان میں نہیں ہوتا تو اس کا کوئی انگلش اردو نہیں ہے. اس کو آپ کو رفع، نصب اور جر کے طور پہ ہی یاد کرنا پڑے گا، کوئی انگلش نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے. کامران. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، مجھے نون خطنی کے بارے میں ایک سوال کرنا تھا، آپ کو کر سکتا ہوں؟
وہ آپ مجھ سے اگر کلاس کے آخر میں کر لیں گے تو اچھا رہے گا سر. جی اچھا کوئی بات نہیں کوئی بات اوکے. السلام. نہیں کلاس کے آخر میں کر دیتے ہیں بند ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسم کے بارے میں کیا 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے ذرا مجھے بتا دیجیے جناب کوئی ساتھی. جنس، عدد، جنس، عدد، وسعت اور اعراب. وسعت اور اعراب. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو پہلی چیز کیا ہے؟ جنس. تو آئیے جی جنس کے بارے میں انشاءاللہ آج سے ہم شروع کرتے ہیں. جنس سے کیا مراد ہے؟ جینڈر. ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ کو پتا ہے جینڈر ہر لینگویج میں 2 ہوتے ہیں. صحیح جی. عربی میں بھی 2 ہیں، مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے جی. مذکر کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مسکولن کہتے ہیں. اور مؤنث کو کیا کہتے ہیں؟ فیمینن. ٹھیک ہے جی. اور اردو میں مذکر مؤنث ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اردو میں اصل میں اردو میں جو عربی میں کہتے ہیں وہی اردو میں بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہمیں یہ جاننا ہے جناب، اب آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے. صحیح ہے جی اس کلاس میں، کیونکہ انشاءاللہ آج ہم مذکر مؤنث کے بارے میں جو بھی چیز ہے وہ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. بہت اہم ہے کسی بھی اسم کو جب آپ کو عربی میں کوئی اسم دیا جائے گا تو آپ پہچانیں گے کیسے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اس کے کچھ سٹیپس ہیں بہت ہی آسان. اگر آپ نے وہ سمجھ لیے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہوگا مذکر مؤنث سمجھنے میں. نوٹ کر لیں عربی میں ہر اسم مذکر ہے اگر اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی بھی اسم دیا جائے تو پہلے آپ چیک کریں گے 1 2 3 مؤنث کی کنڈیشنز کیا اس میں پائی جاتی ہیں. اگر وہ نہیں پائی جاتی تو وہ مذکر ہے. ہر اسم مذکر ہوگا until and unless کہ پروف ہو جائے وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا. اب پروف کیسے ہوگا کہ وہ مؤنث ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ کرنے پڑیں گے کچھ. صحیح ہے جی. جب بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے نا، بولتا ہے مجھے یہ ہے، تو آپ ڈاکٹر بولتا ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ 1 2 3 ٹیسٹ کرا لیں. تو جب بھی آپ کے پاس اسم آ جائے نا کوئی، تو آپ ڈاکٹر بن جائے فوراً اور بولے اس اسم کے یہ 3 ٹیسٹ کرا کے لے آئے. اور یہ تینوں ٹیسٹ کیا ہیں؟ مؤنث تو نہیں ہے کہیں. اگر مؤنث ہے ان کسی بھی ٹیسٹ میں وہ پازیٹیو ہو گیا تو مؤنث ہو گیا. اگر تینوں ٹیسٹ نیگیٹو ہو گئے مذکر. ٹھیک ہے. اچھا وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ ان ٹیسٹ کو جاننے کے لیے فردر ہمیں جاننا پڑے گا کہ مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں. مؤنث کی 2 بڑی قسمیں جناب. ٹھیک ہے جی. مؤنث کی کتنی بڑی قسمیں؟ 2. ایک مؤنث کہلاتا ہے حقیقی مؤنث. کیا کہلاتا ہے؟ حقیقی مؤنث. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ریئل مؤنث. ٹھیک ہے جی. ریئل یا اوریجنل یا ریئل یا جینون، آپ جس طرح کہنا چاہیں. ٹھیک ہے جی. ریئل فیمینن. ٹھیک ہے. اور ایک کہلاتا ہے لفظی مؤنث. لفظی مؤنث کیا ہے؟ یعنی فیمینن ان ورڈ یا فیمینن بائی ورڈ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت آسان فرق ہے جناب. حقیقی مؤنث وہ ہے، حقیقی مؤنث وہ ہے جس کا اپوزٹ مذکر پایا جاتا ہو، یعنی جس کے مقابل میں اصل مذکر ہو، یعنی جس کا ریئل مسکولائن جینڈر موجود ہو. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں مدر. کیا مدر کا ریئل مذکر موجود ہے؟ ریئل اپوزٹ مسکولائن جینڈر موجود ہے جی. فادر. فادر موجود ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا مدر حقیقی مونس ہے، ریئل فیمینن ہے، کیونکہ اس کا مذکر موجود ہے. میں کہتا ہوں گرل، ہاں جی بوائے. اس کا کوئی ہے مذکر؟ بوائے. بوائے. اس کا مطلب یہ بھی ریئل مونس ہوا. میں کہتا ہوں سسٹر، بردر. برادر. برادر، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بھی ریئل مونس ہوا. ٹھیک ہو گیا جی. میں کہتا ہوں وومن، ہاں جی وومن، مین. اس کا بھی ریئل، یعنی یہ بھی حقیقی مونس ہوا. میں کہتا ہوں چیئر، ہاں جی کرسی، ہے جی کوئی اس کا ریئل مونس مذکر؟ نہیں ہے جی. نہیں ہے جی. تو یعنی چیئر جو ہے نا وہ حقیقی مونس تو نہیں ہو سکتی، امپاسبل ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ میں جی کہتا سر. ہوں پنکھا، فین، حقیقی مونس ہوگا؟ نو سر. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مدر جو ہے، اب کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے عربی سیکھ لیں. مدر کو کہتے ہیں اس کا جو اپوزٹ جینڈر ہے وہ ہے ابن. گرل کو کہتے ہیں بنت، بوائے کو کہتے ہیں ابن، سسٹر کو کہتے ہیں اختن، اخت، برادر کو کہتے ہیں اخ، اخن. ٹھیک ہے جی. وہ مین جو ہے وہ رجل ہے، اور وومن جو ہے وہ امراۃ، امراۃن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدر ایک حقیقی مونس ہے کیونکہ اس کا ریئل مسکولن مذکر موجود ہے ابن. بنت ایک حقیقی مونس ہے کیونکہ اس کا اصل مذکر ابن موجود ہے. اخت، سسٹر ایک حقیقی مونس ہے کیونکہ اس کا بردر جو اپوزٹ جینڈر اخ ہے وہ موجود ہے. امراۃن ایک حقیقی مونس ہے کیونکہ اس کا جو ریئل مذکر ہے، اصل مذکر ہے، حقیقی مذکر موجود ہے، رجل. بات سمجھ میں آ گئی جناب؟ حقیقی مونس کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی اس میں کنفیوژن تو نہیں ہے تو پوچھ لیجئے. وومن کا نساء کہہ سکتے ہیں؟ ہاں نساء جمع ہے امراۃن کی. ابھی ہم لوگ جب عدد میں جائیں گے نا، ابھی ہم جنس پڑھ رہے ہیں نا، عدد سیکنڈ ٹاپک ہے، تو وہ امراۃن کی جمع نساء ہے. ٹھیک ہے. مدر کا مطلب امو ہوتا ہے، امن؟ ہاں بیٹا امو. ابھی ہم آخری حرکت نہیں ڈال رہے، اسی لیے میں آپ کو بنتن بھی نہیں کہہ رہا، اختن بھی نہیں کہہ رہا، امراۃن بھی نہیں کہہ رہا، اس لیے امن، کیونکہ ہم آخری حرکت پہ آئیں گے اعراب میں. صحیح ہے جی. اسی لیے ہم اس کو ابھی بالکل الگ الگ پڑھیں گے ہم سارے ٹاپکس انشاءاللہ. سر سسٹر کو کیا لکھے سر عربی میں؟ اخت، اخت. اخت، اخت. صحیح ہے جی، اخت، اختن. یہ بوائے ولد ہوگا میرے خیال میں. ولد جو ہے نا وہ، جو اگر آپ بنت لیں گے نا، گرل، بنت کیا بولتے ہیں ہم؟ بیٹی. ٹھیک ہے جی. اصل میں یہ جو گرل اور بوائے ہے نا، یہ ہم لوگ بیٹی اور بیٹے کے سینس میں یوز کر رہے ہیں. تو بنت بیٹی ہوتی ہے اور ابن جو ہے نا وہ بیٹا ہوتا ہے. صحیح ہے جی. ولد بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی، تو اب ہم آتے ہیں لفظی مونس پہ. جو لفظی مونس ہے وہ حقیقی مونس نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو بولا، ہم اردو زبان کی مثال لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کرسی. اب مجھے بتائیں کرسی کا کوئی
اچھا پہلے بتائیں کرسی جو ہے وہ اردو زبان میں مذکر استعمال ہوتی ہے مؤنث استعمال ہوتی ہے؟ مؤنث استعمال ہوتی ہے. مؤنث استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مؤنث استعمال ہوتی ہے. اس کا کوئی مذکر بھی ہے؟ نہیں کوئی مذکر نہیں، یعنی حقیقی مؤنث تو نہیں ہے. اب وہ مؤنث استعمال ہوتی ہے یعنی وہ لفظی طور پہ بائی ورڈ اردو میں مؤنث ہے. صحیح ہے. بائی ورڈ اردو میں مؤنث ہے جو چیئر ہے. قلم، قلم اردو میں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. مذکر. اچھا زمین، ارتھ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. مذکر. مؤنث. دیکھیں بہت آسان ہے. آپ یہ بس اس طرح ڈال دیا کسی جملے میں زمین ہوتی ہے یا ہوتا ہے؟ ہوتی ہے. قلم ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ ہوتا ہے. ہوتا ہے. صحیح ہے. ہوتا ہے. صحیح ہے جی. اسی طرح آسمان، آسمان نیلا ہے یا نیلی ہے؟ مذکر نیلا. نیلا ہے. ٹھیک ہے. بہت آسان ہے. آپ اس کو جملے میں ڈالیں فوراً سمجھ میں آ جائے گا مذکر ہے مؤنث ہے. اب مجھے یہ بتا دیجئے، آپ بولتے ہیں آسمان مذکر ہے، زمین مؤنث ہے، قلم مذکر ہے، کرسی مؤنث ہے، کیوں؟ اب مجھے اردو نہیں آتی فار ایگزامپل، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب کرسی کو مؤنث کیوں لیتے ہیں، مذکر کیوں نہیں لیتے؟ تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ اہل زبان بولتے ہیں اس لیے. اچھا جی ٹھیک ہے. ایک بالکل صحیح جواب ہو گیا. ایک تو اہل زبان کہ اردو بولنے والے جو لوگ ہیں وہ کرسی کو مؤنث مانتے ہیں، تو آپ کو بھی کرسی کو مؤنث ہی ماننا پڑے گا. صحیح ہے جواب. اچھا اس کے علاوہ نا کچھ علامات بھی ہوتی ہیں، صحیح ہے جی، جو بتاتی ہیں کہ یہ مؤنث ہی ہے. صحیح. تو دو باتیں آپ کے سامنے آئیں. ایک کہ ایک کوئی علامت انڈیکیشن آپ کو اس اسم میں مل جائے گی جو بتائے گی کہ یہ مؤنث ہے. دوسرا اگر کوئی علامت بھی نہ ہو تو بس اہل زبان چونکہ اس کو مؤنث مانتے ہیں تو جو زبان وہ سیکھ رہا ہے اس کو بھی مؤنث ہی ماننا پڑے گا. آسمان مذکر ہے، کیوں مذکر ہے؟ اس میں تو کوئی علامت بھی ایسی، اہل زبان اس کو مذکر مانتے ہیں، آپ کو بھی مذکر ماننا پڑے گا. تو پتہ یہ چلا کہ لفظی مؤنث میں فردر آپ کو دو ٹائپ کے مؤنث ملیں گے. ایک ہوگا علامتی مؤنث. رومن کو رومن کہہ سکتے ہیں. ہاں جی یہ رومن کا لکھا ہے ادراک، اس کو کہاں لکھا ہے میں نے؟ کہاں لکھا ہے؟ رومن. ہاں وومن کو میں نے لکھا ہے امراۃن. صحیح ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حرمہ. دیکھیں آپ جو ہے نا، آپ لوگ اپنی ووکیبلری جو ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے ووکیبلری، لیکن یہ وہ ٹائم نہیں ہے ہماری ووکیبلری ٹیسٹ کرنے کا سب کی. صحیح ہے جی. ہمیں کانسیپٹ سمجھنا ہے. آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہے تو کانسیپٹ سمجھ لیجیے. ابھی ووکیبلری کا ٹائم ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہم نے کانسیپٹ سمجھنا ہے. امراۃن وومن کو کہتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ قرآن میں جو ہے امراۃن ہی یوز ہوا ہے. امراۃ فرعون، امراۃ. صحیح ہے جی. تو ہم آپ کو زیادہ تر ورڈز وہ دیں گے جو قرآن اور حدیث سے استعمال ہوئے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہمارا ٹارگٹ وہی ہے کہ ہم نے سیکھنا قرآن اور حدیث کو. اب آپ جی بولیں اس طرح تو سینونمز کتنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. ایک ورڈ لیں گے اس کے 10 سینونمز مل جائیں گے آپ کو. ہم نے وہ تو کرنا ہی نہیں ہے اور اس طرف جانا ہی نہیں ہے، اور ایسا کوئی ہمیں سوال بھی نہیں پوچھنا. واضح. ہمیں تو کانسیپٹ سیکھنا ہے. ہمیں سیکھنا ہے مذکر کس کو کہتے ہیں، مؤنث کس کو کہتے ہیں. اب ایک ورڈ کے کئی ورڈز مل جائیں گے، اور آپ کو سبحان اللہ عربی تو اتنی وسیع زبان ہے کہ میں آپ کو اگر مثال دوں، میں آپ کو بولوں تلوار، تلوار کو کیا بولتے ہیں؟ سیف. اب ڈکشنری میں جا کے دیکھیے تلوار کے کتنے ورڈز ہیں. 100 سے اوپر ورڈز ہیں تلوار کے لیے. گھوڑا، گھوڑے کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں دیکھیں اب کتنے ورڈز آ گئے جناب. 100 سے اوپر ورڈز ہیں گھوڑے کے لیے عربی میں. تو ہم ابھی ووکیبلری تو ٹیسٹ نہیں کر رہے، ووکیبلری تو ابھی ہم سیکھ بھی نہیں رہے، کانسیپٹ سمجھے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ آئیے جی. تو اب ہم آتے ہیں لفظی مؤنث کی طرف. علامتی مؤنث پہلا ہے. علامتی مؤنث. اور اب دیکھیں جی اس طرح کا جب سوال آتا ہے نا تو ہم لوگ ٹاپک سے بھی دور ہو جاتے ہیں. جو مؤنث ہے یا تو حقیقی مؤنث ہوگا
یا لفظی مونس. اب حقیقی مونس کیا ہے وہ ہم نے سیکھ لیا, وہ ہے جس کا ریئل مسکولن پایا جاتا ہے, ریئل مذکر پایا جاتا ہے, حقیقی مذکر پایا جاتا ہے. لفظی مونس وہ ہے جو لفظاً بائی ورڈ مونس ہے, اس کا کوئی ریئل مذکر نہیں ہے, حقیقی مذکر نہیں ہوتا. اب ہم نے بہت ساری مثالیں لی اردو میں, کچھ مذکر ہیں کچھ مونس ہے. کیوں؟ آپ نے کہا جی اہل زبان بولتے ہیں, بالکل صحیح جواب. اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں اہل زبان کے علاوہ کچھ علامت انڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ مونس ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا مونس سماعی ہے, سماعی مونس ہے, اور سماعی مونس بالکل وہ جواب ہے جو ہمارے ساتھی نے جواب دیا, بالکل صحیح, کہ اہل زبان چونکہ اس کو مونس مانتے ہیں تو آپ کو بھی مونس ماننا پڑے گا. اب علامت کیا ہوتی ہے مونس کی, اور مونس سماعی تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اہل زبان چونکہ اس کو مونس بولتے ہیں. جیسے میں آپ سے بولتا ہوں آسمان ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے جی؟ آسمان نیلا مذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اردو میں اہل زبان اس کو مذکر مانتے ہیں. آپ کی دلچسپی کے لیے ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا بھی, آسمان عربی میں مونس ہے. ٹھیک ہے جی. اب اردو میں مذکر ہے, انگلش میں بھی, عربی میں آسمان مونس ہے. کیوں؟ اہل زبان اس کو مونس مانتے ہیں عربی میں, تو ہمیں بھی اس کو مونس ہی استعمال کرنا پڑے گا. واضح ہو گیا جناب؟ اچھا, علامات کیا ہیں؟ ابھی ہم انشاءاللہ اس حصے کو فوکس کریں گے اگلی سلائیڈ میں. اب ہم لفظی مونس پہ آ رہے ہیں. حقیقی مونس ہم الحمدللہ پورا سمجھ چکے ہیں. اب لفظی مونس کی جو یہ حصے ہیں علامات اور سماعی والے, اس کو ہم فوکس کریں گے. تو ادھر ہم زوم کریں گے اگلی سلائیڈ میں. آپ اپنا جو فریم ہے اس کو یہیں پہ اب زوم کریے گا جناب. یس ڈن سر. ہاں جی. حقیقی مونس کے بعد, حقیقی مونس الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا. اب ہم آئے ہیں لفظی مونس کی طرف. ٹھیک ہے جی. یعنی مونس فیمینن بائی ورڈ, یعنی ایز اے ورڈ وہ مونس مانا جاتا ہے. اس میں نے آپ کو بولا جناب دو ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے جی لفظی مونس کی. ایک ہے علامتی مونس اور دوسرا ہے سماعی مونس. جو علامتی مونس ہے اس کو آپ عربی کہہ سکتے ہیں, انگلش میں کہہ سکتے ہیں انڈیکیٹو فیمینن, یعنی اس میں کچھ نہ کچھ انڈیکیشن ملے گی آپ کو مونس ہونے کی. ٹھیک ہے جی. اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مونس سماعی, یعنی پیپل آف لینگویج کنسیڈر اٹ ایز فیمینن. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, علامتی مونس. اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کچھ. آپ نے مجھے ابھی بتایا تھا کہ کرسی جو ہے, ابھی میں اس کو اردو میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, عربی میں بھی کرسی ہوتی ہے لیکن میں ابھی اردو لکھ رہا ہوں. اردو والی کرسی ہے. یہ کرسی مونس ہے یا مذکر ہے؟ مونس ہے. اچھا, ایک اور سوال میں کرتا ہوں آپ سے جناب. سیڑھی مذکر ہے مونس ہے؟ مذکر, سوری مونس. مونس ہے نا. سیڑھی ہوتی ہے, ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں بولتا ہوں قینچی. قینچی کیا ہوتی ہے؟ سیزرز. ہاں جی, کاٹتی ہے, کاٹتا ہے, مونس ہے. کینچی کاٹتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی قریب ترین چھری, ہاں جی, مونس ہے. اچھا, اب آپ اگر غور کریں تو ان سب الفاظ میں کوئی ایک کامن چیز ہے, بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ آخری میں یا ہے. آخر میں یا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, زبردست, ماشاء اللہ. سب ساتھیوں نے صحیح جواب دیا. آخر میں یا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عموماً اردو زبان میں جب آخری میں یا آئے گی چھوٹی والی تو پھر وہ مونس کی علامت سمجھی جائے گی.
ٹھیک ہے جی. اردو میں یہ مونس کی علامت ہے, یعنی مونس کی انڈیکیشن ہے. یہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں چھوٹی آئے گی تو یہ علامت ہوگی کہ وہ مونس بولا جاتا ہے اس زبان میں. بات سمجھ میں آ گئی تھی؟ علامتی مونس کس کو بولتے ہیں؟ کلیئر ہو گیا سب کو کہ اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو علامت انڈیکیشن ملے گی, اس لفظ کے مونس ہونے کا ثبوت دے گی وہ. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے, یہ تو میں نے آپ کو اردو کی مثال دی, یہ تو صرف بات سمجھانے کے لیے کہ علامتی مونس انڈیکیٹو فیمنن کیا ہوگا. اب سمجھیے کہ عربی, اصل ٹاپک کہ عربی میں مونس کی علامت کیا ہے, عربی میں مونس ہونے کی انڈیکیشن کیا ہے, کسی اسم میں کیا ایسی چیز آئے گی کہ اس کو دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے جناب یہ مونس ہے. صحیح ہے. اچھا, لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں اردو کی. کرسی, سیڑھی, کینچی, چھری سب مونس ہے. اس ورڈ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ درزی, مذکر مونس تو درزن ہوتی ہے نا جناب, تو یہ میل ہے. اور لیکن اس میں بھی تو یا ہے ایکسپشن ہے. تو یہ پتا چلا کہ علامت جب بھی دیکھیں گے نا آپ, جب آپ علامت انڈیکیشن جب بھی دیکھیں گے تو 100% رول اپلائی نہیں کریں گے, 98% اپلائی ہوگا رول, لیکن ایکسپشنز ہمیشہ سامنے آئیں گی. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ جب بھی آپ علامت دیکھیں گے, انڈیکیشن دیکھیں گے تو 98% آپ کو مونس ہی ملے گا, لیکن ایکسپشن بھی سامنے آ سکتی ہے. درزی, کسائی. صحیح ہو گیا جی؟ کلیئر ہو گیا سب کو؟ سب ساتھیوں کو کلیئر ہے جناب یہ پوائنٹ کہ ایکسپشنز رہیں گی علامتی مونس کی. اس لیے ہمیشہ اپنا ذہن, جب بھی آپ کو رول بتایا جائے گا نا گرامر میں کوئی, تو آپ کو اپنا ذہن اوپن رکھنا ہے ایکسپشنز کے لیے. کلیئر ہو گیا سب کو جی؟ جی کلیئر ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ میں مٹا دوں, اس کی تو آپ کو پکچر نہیں صحیح نا اردو والی ایگزامپل کی؟ نہیں بتائیے جناب. نکال دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ عربی میں مونس کی علامات کیا کیا ہے. عربی میں مونس کی 3 علامات ہیں, 3 انڈیکیشنز ہیں. اگر وہ کسی ورڈ میں آ جائیں, کسی اسم میں آ جائیں, تو وہ مونس کنسیڈر ہوگا, وہ مونس کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. کتنی ہیں وہ؟ 3 علامات ہیں, 3 انڈیکیشنز ہیں. وہ کیا کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ کہلاتی ہے تا مربوطہ, گول تا بولتے ہیں اس کو ہم آسانی کے لیے. اصل نام ہے اس کا تا مربوطہ, مربوط گول. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم آسانی کے لیے بول دیتے ہیں گول تا. صحیح جی, تا مربوطہ. جب بھی یہ گول تا, راؤنڈ تا, صحیح ہے جی, راؤنڈ والی تا مربوطہ اس کا اصل نام ہے, یہ کسی اسم کے آخر میں آئے گی تو وہ مونس ہوگا. مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں ایک اسم جنتن. جنہ, جناب آپ دیکھیے جنہ باغ, باغ کو بولتے ہیں جنہ. کیا اس ورڈ کے آخر میں تا مربوطہ ہے, گولتا ہے؟ جی ہے سر. مذکر ہوگا مونس ہوگا؟ مونس ہوگا, کیونکہ اس میں علامت ہے مونس کی, اس میں علامت ہے مونس کی. میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. میں بولتا ہوں جی مروحہ, پنکھے کو بولتے ہیں مروحہ. آپ ذرا مجھے بتا دیجئے مذکر ہوگا مونس ہوگا؟ مونس. کیوں جی, کیوں جی؟ سر میں تا ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی, مروحہ. صحیح ہے جی. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ساعہ, گھڑی کو بولتے ہیں جی.
سا. ہاں جی سا مذکر ہے مؤنث ہے؟ مونس کس وجہ سے؟ آخر میں تا مربوطہ ہے. آخر میں تا مربوطہ ہے. جناب سمجھ لیجئے یہ بات بہت اہم ہے کہ جو کثرت کے ساتھ عربی میں مؤنث کی علامت استعمال ہوتی ہے وہ تا مربوطہ ہی ہے. کثرت کے ساتھ میجورٹی کیسز میں آپ کو جو علامت انڈیکیشن آپ کو ملے گی عربی میں مؤنث کی وہ تا مربوطہ ہی ہے، گول تا ہی ہے. جو باقی دو علامات ہیں نا وہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں، اور ابھی آپ کا مین فوکس بھی یہ دو نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کو کریں گے ضرور. بہت کم استعمال ہے اس کا، ہم آپ کو انشاءاللہ یہ بتا دیں گے. آپ مین فوکس جو ہے نا وہ اس تا مربوطہ پہ کریے گا. جب بھی کسی اسم کے آخر میں آپ کو گول تا نظر آ گئی آپ اس کو مؤنث مان لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ کو رول بتایا جائے گا تو ایکسیپشن کے لیے مائنڈ اوپن رکھیے گا. میں آپ کے سامنے ایک اسم لکھتا ہوں، خلیفہ. ہاں جی خلیفہ جو ہے اس میں تا مربوطہ ہے، لیکن کیا خلیفہ مؤنث ہوتا ہے؟ نہیں مذکر مذکر. تو یہ ایکسیپشن ہو گئی. یہ کیا ہو گئی؟ ایکسیپشن ہو گئی. اسی طرح میں آپ کو ایک نام بتاتا ہوں، عربی میں بہت مشہور نام ہے، صحابی کا نام ہے طلحہ. طلحہ میں تا مربوطہ ہے، مذکر کا نام ہے مؤنث کا نام ہے؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور نام بتاتا ہوں، صحابی کا نام ہے حذیفہ، اس کے آخر میں بھی تا مربوطہ ہے، وہ بھی مؤنث نہیں ہوگا، مذکر ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ تا مربوطہ جب آئے گا آخر میں تو مؤنث کی علامت ہے 98% مؤنث ہی ہوگا، لیکن ایکسیپشن بھی آ سکتی ہے، تو اس کے لیے مائنڈ پریپیئر رکھیے گا. جناب یہ نہیں کہیے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ تا مربوطہ جب بھی آئے تو ہمیشہ مؤنث ہوگا، ایسا نہیں ہے. 98% اسماء مؤنث ہی ہوں گے تا مربوطہ کے ساتھ، لیکن ایکسیپشن مل سکتی ہے. بات واضح ہو گئی سب کو جناب؟ جی کلیئر ہے. السلام علیکم سر. جی سر. جی پوچھیے جناب. سر یہ ملائکہ یہ کیا ایکسیپشن میں آتا ہے یا کس میں؟ نہیں دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا ملائکہ میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ ملائکہ جو ہے نا وہ جمع ہے. کیا ہے؟ اچھا جی جمع ہے. تو ابھی ہم وہ جب ٹاپک پڑھیں گے عدد والا تو پھر آپ کے سامنے بہت ساری اور چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم لوگ وہ انشاءاللہ لیٹر لیں گے، واحد مذکر واحد مؤنث مثنی جمع والا ٹاپک. ٹھیک ہے جی؟ وہ جمع ہے. جو واحد ہے وہ کیا ہے ملائکہ کی؟ نہیں پتا. ملک یہ ہے. دیکھیں جی ملک ایسے لکھتے ہیں ملک. ٹھیک ہے جی؟ ملک میں تا مربوطہ ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اس میں ابھی باقی دو علامات نہیں پڑھی، وہ بھی اس میں نہیں ہے، تو کوئی علامت اس میں نہیں پائی جاتی، اور اس میں حقیقی مذکر مؤنث والا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور سماعی بھی نہیں ہے، تو یہ مذکر ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ملک. آگے چلتے ہیں جناب. تا مربوطہ ایک علامت ہے، اس کے علاوہ دو علامات اور ہیں. کسی اسم کے آخر میں ایسے حمزہ آ جائے یا کسی اسم کے آخر میں کھڑا زبر اور یا آ جائے تو بھی یہ مؤنث کی علامت ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں جب بنی اسرائیل نے پوچھا کہ وہ گائے کیسی ہو تو فرمایا صفرا، زرد مائل ہو. اب یہ جو صفرا ہے ذرا اس پہ غور کریں، آخر میں حمزہ ہے، اس سے پہلے الف بھی ہے اور اس سے پہلے زبر بھی ہے. تو یہ علامت ہے، یہ حمزہ اور الف اگر آخر میں آئے کسی اسم کے تو وہ مؤنث کی علامت ہے. بہت کم استعمال ہے اس کا پھر بھی تھوڑا زیادہ استعمال ہے جو یا اور اس سے پہلے کھڑا زبر آتا ہے. مثال کے طور پہ کبرا بڑی، صغرا چھوٹی. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب دیکھیں اس اسم کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے کھڑا زبر، تو یہ بھی علامت ہے مؤنث کی. یہ دونوں بھی علامت ہیں مؤنث کی. اس کو میں نے آپ کو بتا دیا تا مربوطہ کہتے ہیں. اس کو الف
ممدودہ کہتے ہیں, اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی بک میں اس کے نام بھی دیے گئے ہیں. یہ ٹاپک آپ کو جنس جو ہے وہ مل جائے گا بالکل شروع میں. اچھا, ترتیب ہم لوگ تھوڑی بک کی ڈفرینٹ کرتے ہیں. آپ کی بک میں 4 جو اہم باتیں ہیں اسم کی, اہم ترین جنس, عدد, وسعت اور اعراب. اس میں اعراب سے شروع ہوا ہے, لیکن ہم نے اعراب ابھی نہیں کیا ہے. آپ اعراب کو چھوڑ کر آگے چلے جائیں گے اور جنس کا ٹاپک آپ کو جو بک پچھلی کلاس میں شیئر کی گئی تھی گروپ میں, اس پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سارے نام مل جائیں گے, الف ممدودہ, الف مکسورہ. لیکن جیسے میں نے آپ کو بولا کہ آپ کو بتا تو دیا گیا ہے اور آپ کو علامات بھی سمجھ میں جو ہے وہ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ. آپ نے مین فوکس اس گول تا پہ کرنا ہے. صحیح ہے جی, آپ کا مین فوکس کیا ہوگا؟ یہ گول تا, تا مربوطہ. جب آپ کو یہ اسم کے آخر میں ملے گی تو اس کا مطلب یہ مؤنث ہے. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ علامات سمجھ میں آ گئی ہیں سب کو؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. یہ جو گول تا ہے یہ ایسے بھی لکھی جاتی ہے اور یہ ایسے بھی لکھی جاتی ہے, دونوں طریقے ہیں. جب جوائن ہوتی ہے تو ایسے لکھی جاتی ہے, الگ ہو تو ایسے لکھی جاتی ہے. کلیئر ہے جی؟ سر بک شیئر نہیں ہوا ابھی تک؟ کر دی جناب, اسی وقت کر دی تھی میں نے. سب ساتھیوں کو نہیں ملی کیا؟ گروپ میں تو مل گئے نہیں. بک سر, سب کو مل گئے سر, مل گئے, دونوں بھی مل گئے, عربی اور دوسرا دونوں. ہم نے اسی دن کر دی تھی, لیکن کوئی بات نہیں, آج ہم انشاءاللہ دوبارہ شیئر کر دیں گے. کامران ایک بار کلاس کے بعد دوبارہ شیئر کر دیجیے گا. استاد جی سر, جی سر. یہ کبرا اور سگرا جو آپ نے لکھا کی با را اور الف, لیکن پھر یہ یا آ گیا اس کے پیچھے. جی جی. تو لیکن اس یا کی ایک علامت یہ ہے کہ کیونکہ کبرا اگر ہم پڑھیں گے تو کی با را اور الف تو کبرا پورا ہو گیا, تو یا کہاں سے آ گیا اس میں؟ اگر ہم لکھنے میں کیسے اس کو ہم یا آ گیا؟ یہ دیکھیں جی, یہ ایسے ہے. صحیح ہے, ایسے ہے. اب یہ یا جو ہے نا, اس یا کو ہم کہتے ہیں الف مکسورہ. ٹھیک ہے, الف مکسورہ. اور یہ کیسے آتی ہے یہ ایڈوانس ٹاپک ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی یہ لکھنے میں کیسے آئی ہے یہ ایک ایڈوانس ٹاپک ہے جو ہم انشاءاللہ اپنے کورس میں لے کے آئیں گے, لیکن تھوڑی ایڈوانس سٹیج پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ, اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ. یا آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بک میں یہ نام مل جائیں گے سارے. صحیح ہے. لیکن پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مین فوکس اس گول تا پہ کرنا ہے جس کو تا مربوطہ کہا جاتا ہے, یعنی گول تا. کامران یہ سلائیڈ 4 ہے ہماری 5 ہے؟ سر یہ سلائڈ 3 ہے. 3 ہے, صحیح. اوکے, صحیح لکھا ہوا. اچھا جی, استاد جی ایک سر. منٹ جی جی تکلیف, سوری. نہیں پوچھیے. یہ جو آپ بولے یہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ, جی ان میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے ان میں؟ فرق تو بہت ہے. یہ جو ہے الف ممدودہ ہے, اس کے آخر میں حمزہ آئے گا پیش کے ساتھ. اس سے پہلے نہیں, میں اس میں سگرا کے ساتھ اس کو یہ ہو گیا تھا, کنفیوز ہو گیا تھا, معافی چاہیں گے. میں سگرا کے ساتھ الف کے ساتھ اس کو کنفیوز کیا تھا. نہیں, کلیئر ہو گیا نا؟ کلیئر, بہت بہت اوکے. ٹھیک ہے جی, تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی مؤنث ہوگا تو یا تو وہ حقیقی مؤنث ہوگا, یعنی اس کا ریئل مذکر پایا جائے گا, اس کا حقیقی مذکر پایا جائے گا. جیسے ہم نے مثالیں دیکھی, ماں, ام, باپ, ابن, اخت, بہن, اخ, بھائی. صحیح ہے جی, بنت, ابن. تو یہ لفظی مؤنث ہے دوسری ٹائپ, یعنی حقیقی مؤنث نہیں ہوگی, لفظاً مؤنث ہوگی, یعنی اس کا کوئی مذکر نہیں ہوگا. صحیح ہے جی. یہ جنہ, مروحہ, سعا, ان کا کوئی مذکر نہیں ہوتا. صحیح ہے, لیکن یہ مؤنث مانی جاتی ہیں. جو لفظی مؤنث ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے علامتی مؤنث, یعنی اس میں کوئی نہ کوئی علامت, انڈیکیشن آپ کو مل جائے گی جو آپ کو بتائے گی یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, آپ جیسے ہی وہ انڈیکیشن دیکھیں گے, علامت دیکھیں گے, آپ فوراً پہچان لیں گے مؤنث ہے اس علامت کی وجہ سے. لیکن اگر علامت بھی نہ ملے, پھر بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو اہل زبان مؤنث مانتے ہیں, تو ہمیں بھی مؤنث ہی ماننا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا اردو میں ہم کہتے ہیں آسمان نیلا ہے, مذکر کیوں مانتے ہیں؟ زمین ہری ہے. صحیح جی, کیوں مؤنث کہتے ہیں؟ آسمان کو مذکر, زمین کو مؤنث. سورج ہوتا ہے, صحیح ہے جی, سورج ہوتا ہے. چاند بھی ہوتا ہے, ستارہ بھی ہوتا ہے. تینوں مؤنث, تینوں مذکر ہیں. کیوں؟ کیونکہ
اہل زبان اس کو مذکر مانتے ہیں مؤنث مانتے ہیں، بس اس کا اور کوئی جواب نہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی ایسے الفاظ ہیں جس کو اہل زبان مؤنث مانتے ہیں، ہمیں بھی مؤنث ہی ماننا پڑے گا، مؤنث ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ اب ان الفاظ کو، کیونکہ الفاظ تو اچھے خاصے ہیں، تو ان کے گروپس جو ہیں الحمدللہ ہمارے سامنے ہیں، وہ گروپس اگر ہمیں یاد ہو جائیں تو بہت آسانی سے ہم انشاءاللہ اس مؤنث سماعی کے ٹاپک کو قابو کر سکتے ہیں۔ گروپس کیا کیا ہیں؟ یعنی عرب جو بولنے والے ہیں، عربی جو لوگ ہیں، وہ اب کچھ گروپس آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو کفایت کریں گے۔ مؤنث سماعی کے کچھ گروپس ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کیا کیا ہیں گروپس؟ نمبر 1، ہواؤں کے نام۔ جو ہوائیں ہوتی ہیں نا، اب اردو میں تو ہم کہہ دیتے ہیں جی ہوا، عربی میں ہواؤں کے کئی نام ہیں جناب، ٹھیک ہے جی، جیسے ریحن، صرصرن، بادن، سموم۔ اب یہ جتنے بھی ہواؤں کے نام ہیں نا، جیسے میں آپ کے سامنے اس کی مثال لکھوں، ریحن۔ اب مجھے بتائیے ریحن جو ہے اس میں کوئی علامت ہے مؤنث کی؟ نہیں، تا مربوطہ بھی نہیں ہے، کچھ الف ممدودہ الف مکسورہ بھی نہیں ہے، لیکن عرب ہواؤں کے تمام ناموں کو مؤنث مانتا ہے، ہمیں بھی مؤنث ہی ماننا پڑے گا، مؤنث ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ پہلا گروپ ہو گیا ہواؤں کے نام۔ دوسرے ہیں شراب کے نام، ٹھیک ہے جی، جیسے خمرن۔ اب خمرن شراب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خمرن جو ہے، خمر جو ہے، اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، اور حقیقی مؤنث تو ہے ہی نہیں نا، اس کا کوئی مذکر تو ہوتا ہی نہیں ہے ان کا، تو اب یہ خمرن جو ہے اس میں کوئی مؤنث کی علامت، لیکن عرب اس کو مؤنث استعمال کرتا ہے، ہمیں بھی مؤنث ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ تیسرا، آگ کے نام۔ کس کے نام؟ آگ کے نام۔ آگ کے جتنے بھی نام ہیں نا، نار، جہنم، جہیم، سعیر، سقر، یہ سب مؤنث ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عرب آگ کے سب ناموں کو مؤنث مانتا ہے، ہمیں بھی مؤنث ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ اب نار جو ہے اس میں بھی کوئی مؤنث کی علامت نہیں پائی جاتی، حقیقی تو ہے ہی نہیں، اس کا کوئی مذکر نہیں ہوتا، علامت بھی کوئی نہیں ہے اس پہ، پھر بھی مؤنث ہے، کیونکہ عرب اس کو مؤنث مانتا ہے، مؤنث سماعی ہے یہ، یعنی یہ مؤنث بولا جاتا ہے عربی میں، تو ہمیں بھی مؤنث ہی بولنا پڑے گا، استعمال کرنا پڑے گا۔ اور اہم بات نوٹ کر لیجئے، جسم کے جڑواں اعضاء، ہماری جو باڈی ہے اس میں جتنے بھی پارٹس، ہماری باڈی میں پارٹس کیا ہیں؟ ہیڈ ہے، نوز ہے، ایئرز ہیں، آئیز ہیں، صحیح ہے جی، گال ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سینہ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یا تو سنگولر ہے یا پیئرز میں، صحیح ہے جی، یعنی ایک ایک ہے یا دو دو ہیں، سبحان اللہ۔ سر ایک ہوتا ہے، راس، آنکھیں دو ہیں، صحیح، عین، آپ کو بولتے ہیں عین، کتنی ہیں؟ دو ہیں۔ ایئرز، اذن، دو ہیں۔ نوز ایک ہے، انف، ٹھیک ہے جی۔ گلا، حلق ایک ہے۔ قلب ایک ہے، دل، صحیح ہے جی۔ ہاتھ، ید، کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ پاؤں، رجل، کتنے ہیں؟ دو ہیں، سبحان اللہ۔ تو نوٹ کر لیجئے جتنے بھی باڈی پارٹس پیئرز میں ہیں، یعنی دو دو ہیں، وہ سب مؤنث ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے جب ہم بولیں کان، اذن، تو کان مؤنث ہوں گے کیونکہ پیئر ہے۔ آئیز پیئر ہے، مؤنث۔ ہاتھ، ید پیئر ہے، مؤنث۔ رجل، پاؤں پیئر ہے، مؤنث، ٹھیک ہو گیا جی۔ جتنے سنگولر ہیں وہ سب مذکر ہیں، راس، سر مذکر ہے، قلب، انف، یہ سب مذکر ہے، ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر ہو گیا سب کو۔ جتنے باڈی پارٹس پیئر میں ہیں، یعنی جڑواں اعضاء جتنے بھی ہیں
وہ سب مونس مانے جائیں گے. جیسے مثال کے طور پہ ید, ہاتھ, سب کو واضح ہے جناب یہ باڈی پارٹس والی بات؟ کلیئر ہے سر؟ جی کلیئر. صحیح ہے جی. تو 4 گروپس آپ کے سامنے آ گئے. ہواؤں کے سارے نام مونس ہوں گے, شراب کے نام مونس ہوں گے, آگ کے نام مونس ہوں گے, اور باڈی پارٹس جو پیئرز میں ہیں وہ سب مونس ہوں گے. اس کی بھی ایکسیپشن ہے, میں آپ کو بتا چلوں کہ گال جو ہے وہ حالانکہ پیئر میں ہے لیکن مذکر مانے جاتے ہیں, اور ایک آدھ ایکسیپشن اور بھی ہے. صحیح ہے جی. تو ایکسیپشن کے لیے ذہن کھلا رکھیں. شیخ صاحب یہ افئدہ جو ہے یہ بھی دل کے لیے آیا ہے نا؟ کون سا؟ ہمزۃ اللمزہ میں افئدہ وہ بھی دل کے لیے. جی 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 بالکل یس. وہ افئدہ جو ہے نا وہ اس کا جو مادہ ہے نا, پھر ہم لوگ بہت ڈیٹیل میں چلے جائیں گے جناب. صحیح ہے جی. ہم لوگ جو ہے بہت ڈیٹیل میں چلے جائیں گے کہ اس کا مادہ کیا ہے اور اس مادے کا معنی کیا ہے. اس کا معنی ہے فائدہ نکالنے والی چیز. ٹھیک ہے. تو دل جو ہے انسان اس سے فیصلہ کرتا ہے صحیح اور غلط کا. ایک چیز پرسیو کرتا ہے, ایکسپٹ کرتا ہے, پھر فیصلہ کرتا ہے. تو اس لیے اس کو فائدہ نکالنے والی چیز کہا گیا ہے. لیکن اس کا ریئل نام کیا ہے؟ قلب. جی واضح؟ ٹھیک. جزاک اللہ خیر. فورتھ باڈی آف پارٹس میں ید ہے سر, ایگزامپل جو ہے ید لکھیں. جی جی ید ہاتھ, یدن ہاتھ کو بولتے ہیں نا ید. تو کیونکہ پیر میں ہے تو مونس ہے. کلیئر؟ نفس تو مؤنث نا, نفس. ہاں جی پھر سے بولیے. نفس جو ہے, نفس کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں جی نفس مؤنث ہوگا نا سر, نفس. ہاں ابھی آتے ہیں اس کی طرف ہم لوگ. ٹھیک ہے. نفس کی طرف. نفس آپ کا باڈی پارٹ نہیں ہے. کیا آپ نے کبھی نفس دیکھی ہے؟ نہیں. نفس جان کو بولتے ہیں. صحیح ہے جی, جان کو بولتے ہیں. تو وہ انسان دیکھ نہیں سکتا, سبحان اللہ. تو وہ باڈی پارٹ نہیں ہے, لیکن وہ ہے مونس. اور وہ کس کیٹیگری میں آئے گا ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. تو یہ ہواؤں کے نام شراب, آگ, جسم کے جڑواں, یہ تو گروپس ہو گئے. ان گروپس کے علاوہ کچھ ادرز بھی ہیں. ادرز بولتے ہیں نا ہم, یعنی کچھ اور اسما بھی ہیں جن کو عرب مونس مانتا ہے. ان کو ہم بول دیتے ہیں متفرق اسما. ٹھیک ہے جی. ڈفرنٹ ناؤنس جن کو عرب مونس مانتا ہے. اب یہ ہیں بہت سارے, لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ چند بتائیں گے. آپ ان کو ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ آپ کو ایک کفایت کریں گے. کیا کیا ہیں نوٹ کر لیجئے. عرب آسمان کو سماؤن, آسمان کو مونس مانتا ہے. عرب آسمان کو مونس مانتا ہے, تو ہمیں بھی آسمان کو مونس ماننا پڑے گا. عرب زمین, ارض کو بھی مونس مانتا ہے, ہمیں بھی مونس ہی ماننا پڑے گا. عرب شمس یعنی سورج کو بھی مونس مانتا ہے, ہمیں بھی مونس ہی ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. عرب شمس جو ہے یعنی سورج, اس کو مونس مانتا ہے, ہمیں مونس ماننا پڑے گا. عرب جو ہے وہ چاند قمر کو مونس نہیں مانتا, تو ہم بھی مونس نہیں مانیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح نفس, جیسے ابھی بھائی نے بولا نفس, جان جو ہے وہ بھی عرب مونس مانتا ہے, تو ہمیں بھی مونس ہی ماننی پڑے گی, نفس. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح دار. صحیح ہے جی. اب دیکھیں بیت جو ہے گھر جس کو بولتے ہیں, اس میں کوئی مونس کی علامت نہیں ہے, مونس نہیں ہے. لیکن دار جو ہے نا, دار وہ بھی گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے. دار الاخرہ, آخرت کا گھر, وہ بھی عرب مونس مانتا ہے, اسی لیے ہم اس کو مونس ہی مانیں گے. اس طرح ایک آدھی مثال اور ہے, حرب بولتے ہیں لڑائی کو. ٹھیک ہے. وہ بھی عرب مونس مانتا ہے, تو ہم اس کو بھی مونس مانیں گے. آپ یہ چیزیں یاد رکھیں کہ متفرق اسماء میں آسمان, زمین, سورج, نفس, دار, یہ کچھ اسماء یاد رکھیں. یہ مونس ہے تو ہم اس کو مونس مانیں گے. تو یہ الحمدللہ آپ کا مونس سماعی کا ٹاپک بھی پورا ہو گیا. کامران استاد مدینہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شہروں میں نام آتے ہیں مکہ اور مدینہ, یہ کس میں شمار ہوں گے, مونس حقیقی میں یا مونس سماعی میں؟ ہاں, جو شہروں کے نام ہے نا وہ عموماً مونس سماعی میں آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. شہروں کے, قصبوں کے نام یہ مونس سماعی میں آتے ہیں.
ملکوں کے نام. ٹھیک ہے جی. استاد یہ سماعون جو ایگزامپل لیا گیا ہے سماعی مؤنث میں، اس میں کیا الف ممدودہ ہے، علامت ہے کیا اس میں؟ نہیں علامت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو اس کے اعراب لگا دیتا ہوں، کیونکہ میں ابھی ہاں جی دیکھیں یہ ایسے ہے. اب یہ حمزہ جو ہے اس کے اوپر کتنے حرکات ہیں؟ تنوین ہے، اس پہ تنوین ہے. صحیح ہے جی. اور جو الف ممدودہ ہے اس میں تنوین نہیں ہوتی، ایک حرکت ہوتی ہے. صحیح ہے جی. تو یہ علامت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہو گیا جی. ڈن کامران؟ جی سر. اچھا کسی اور ساتھی کا سوال ہے اس والی سلائیڈ میں تو پوچھ لیجیے جناب. سر آپ کی ویڈیو آف ہو گئی ہے. اچھا میں چیک کرتا ہوں ایک سیکنڈ. جی اب میں سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ جی جی پوچھیے سر. یہ میں نے سورہ قاف کی جو آیت ہے، جی جی سورہ قاف کی آیت ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب وفی خلوہ بسلام. اس کو اگر آپ کے وہ نون خشوع کا رول استعمال کریں گے تو یہ ہوگا بقلب منیبی ندخلوہا، ایک ساتھ پڑھنے کے لیے. لیکن اگر اسٹاپ کریں گے تو ادخلوہا پڑھیں گے یا ادخلوہا پڑھیں گے؟ ادخلوہا بسلام. یہ سورۃ قاف کی آیت ہے نا. دمہ کیوں لگائیں گے یہ پوچھنا جی جی. یہ اصل میں جو ہے نا یہ فعل کا ٹاپک ہے، کیونکہ ادخلو جو ہے کہ امپیریٹو ہے، فعل ہے، امر ہے. اور جب ہم فعل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دمہ کب آتا ہے اور کسرہ کب آتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ٹاپک میں آئے گا. ہاں یہی میں کنفیوز ہو گیا کیونکہ پڑھتا تو ادخلوہا. جی جی ادخلوہا بسلام. بالکل جی جی پڑھتے تھے لیکن وہ آپ کے رولز کے حساب سے ادخلوہا ہوا. نہیں وہ میرے رولز کے حساب سے نہیں. جیسا آپ نے بتایا تھا نا کہ اگر آپ ملا کے پڑھیں گے، اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو ندخلوہا ہوا، اور اگر اسٹاپ کریں گے تو ادخلوہا. نہیں میں نے تو نہیں بولا آپ کو اگر اسٹاپ کریں گے تو ادخلوہا پڑھیں گے. آپ نے کہا تھا کیونکہ اس کے پہلے والا جو حروف ہے اس پہ زیر ہے تو زیر لگا دیں گے، کیونکہ نون کے نیچے زیر آئے گا نا. نہیں میں نے ایسا بالکل نہیں کہا جناب. میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ جب دو ساکن جمع ہوئے تو پہلے والے کو زیر دے کے ملاتے ہیں. جب آپ ملائیں گے ہی نہیں، زیر دے کے ملاتے ہیں. جی ہاں صحیح، زیر دے کے ملاتے ہیں. تو آپ ملائیں گے تو زیر دے کے ملائیں گے، لیکن جب آپ ملائیں گے ہی نہیں تو پھر کیوں زیر دیں گے؟ نہیں اب ملا نہیں رہنا. منیب کا ہے کہ اب دوسرا لفظ جب پڑھ رہے ہیں تو ادخلوہا. جی وہ کیوں کرتے ہیں ہم، وہ فعل کا ٹاپک ہے کہ ہم اس کو کب پیش دے کے پڑھیں گے، کب زیر دے کے پڑھیں گے. یہ آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا جب ہم فعل میں فعل امر بنائیں گے. ٹھیک ہے جی، کہ اس کا جو عین کلمہ ہوتا ہے اس کی جو حرکت ہے وہ حرکت دے کے ہم پڑھتے ہیں. لیکن ابھی یہ ٹاپک ابھی اگر آپ مجھ سے الگ آپ مجھے فون کر کے پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو پورا ایکسپلین کر دوں گا. لیکن اگر ابھی ہم اس کو کلاس میں ڈسکس کریں گے تو ہم فعل میں بہت آگے نکل جائیں گے. جی ہاں جی ہاں جی اچھا اس کے بارے میں مجھے جاننا ہے ذرا سا. تو آپ کا فون نمبر اسی میں زوم میں ہے، کیا نمبر ہے؟ جی میرا فون نمبر جو واٹس ایپ گروپ میں ہے، ایڈمن میں اور کامران دو ہی ہیں، تو آپ اس سے لے کے آپ نمبر مجھے کال کر سکتے ہیں. جی اچھا ٹھیک ہے، شکریہ بہت. جزاک اللہ خیر. تو جناب اس ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں. صحیح ہے جی. اور ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ عربی میں ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہر اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عربی میں ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا الا کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے جی، الا کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اسم عربی میں جیسے کوئی بھی اسم ہو وہ مذکر ہوگا اگر وہ مؤنث نہ ہو. اور مؤنث کے لیے آپ کو کیا کیا چیک کرنا پڑے گا کہ وہ مؤنث حقیقی تو نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی حقیقی مذکر تو نہیں ہے، یا وہ مؤنث لفظی تو نہیں ہے، مؤنث لفظی میں اس میں کوئی علامت تو نہیں پائی جاتی، یا مؤنث سماعی میں تو نہیں آتا. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ورڈ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو ورڈ دیتا ہوں کرسی. ٹھیک ہے جی، کرسی. اب مجھے بتائیے کرسی عربی میں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر.
اچھا جی، اب آپ نے آپ کا جواب ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. آپ نے دیکھنا کیسے ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو لفظ دیا جائے گا اس کا معنی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر معنی نہیں پتا ہوگا تو پھر بڑا مسئلہ ہے. معنی اگر پتا چل گیا ہے، کرسی کس کو بولتے ہیں؟ چیئر کو بولتے ہیں، بالکل سمجھ آ گئی. اب معنی پتا چل گیا ہے، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ مؤنث تو نہیں ہے کہیں. سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی مؤنث والی بات تو نہیں ہے. سب سے پہلے دیکھیں گے حقیقی مؤنث تو نہیں ہے. حقیقی مؤنث ہے کرسی؟ نہیں، کرسی کا کوئی حقیقی مذکر تھوڑی ہوتا ہے. اچھا جی، حقیقی والی بات تو ختم ہو گئی. کیا لفظی مؤنث ہے کرسی؟ کیا اس میں کوئی علامت ہے؟ کوئی بھی علامت نہیں ہے. نہ اس میں تا مربوطہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ الف مکسورہ ہے. الف مکسورہ میں یا تو آتی ہے لیکن اس سے پہلے کھڑا زبر ہوتا ہے، تو ایسی کوئی علامت موجود نہیں ہے. تو علامتی بھی ختم ہو گیا. سماعی ہے کیا؟ کیا آپ کو سماعی میں کرسی بتائی گئی ہے؟ نہیں. اس میں کیا ہے؟ ہواؤں کے نام، آگ کے نام، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ جو نواں اعضاء ہیں اس کے نام، شرابوں کے نام، اور متفرق اسماء میں بھی کرسی نہیں ہے. تو یعنی مؤنث سماعی بھی نہیں ہے. اب نہ مؤنث حقیقی ہے، نہ مؤنث علامتی ہے، نہ مؤنث سماعی ہے. تو کنفرم ہو گیا مذکر ہے. واضح؟ کیسے چیک کریں گے؟ میں آپ کو ایک اور لفظ جو ہے وہ دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک لفظ ہے آپ کے سامنے، حدیقہ. حدیقہ بھی باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، حدیقہ. آئیے جی چیک کرتے ہیں مذکر ہے یا مؤنث ہے. سب سے پہلے دیکھیں گے مؤنث تو نہیں ہے. آپ دیکھیں حقیقی مؤنث ہے؟ نہیں، اس کا کوئی مذکر تھوڑی ہوتا ہے. لفظی مؤنث ہے، اس میں کیا کوئی علامت ہے مؤنث کی؟ بالکل ہے، یعنی مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں اور مثال لیتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں جی ارض، زمین. ٹھیک ہے جی، ارض. اب دیکھتے ہیں ارض. کیا ارض حقیقی مؤنث ہے؟ اس کا کوئی مذکر ہے؟ نہیں. کیا ارض میں کوئی علامت ہے؟ نہیں. کیا ارض مؤنث سماعی ہے؟ یس، یہ مؤنث سماعی ہے. تو یہ مؤنث ہے، سماعی مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. کہتا ہوں قمر. قمر چاند کو بولتے ہیں. کیا قمر کا کوئی حقیقی مذکر ہوتا ہے؟ نہیں. تو حقیقی مؤنث تو نہیں ہے. کیا لفظی ہے؟ کوئی علامت ہے؟ نہیں. کوئی تا مربوطہ، الف ممدودہ، الف مکسورہ کچھ نہیں ہے. کیا مؤنث سماعی ہے قمر؟ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مذکر ہے. یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، کیونکہ مؤنث سماعی بھی نہیں ہے. صحیح ہے جی. میں آپ کو کہتا ہوں ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو. بنتن. ٹھیک ہے جی، بنت، بیٹی. ہاں جی، بنت جو ہے مؤنث میں کیا حقیقی مؤنث ہے؟ یس. بنت کا اپوزٹ ہوتا ہے بیٹا، ابن. ٹھیک ہے جی. تو یہ حقیقی مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی، یہ حقیقی مؤنث ہے. صحیح ہو گیا جی. اور آپ یہاں پہ سب میں لکھیں تو اچھا ہے. یہ علامتی مؤنث ہے، یہ مؤنث سماعی ہے تو ہم نے لکھ دیا تھا، یہ حقیقی مؤنث ہے. کلیئر ہو گیا جی سب کو کہ آپ کسی بھی اسم کو مذکر یا مؤنث کیسے پہچانیں گے؟ میں ایک اور آپ کو اسم دیتا ہوں، انف. انف بولتے ہیں ناک کو، نوز. انف. کیا انف جو ہے وہ مؤنث ہے مذکر ہے؟ کیا حقیقی مؤنث ہے؟ نو. کوئی ریئل اس کا مذکر نہیں ہوتا ہے. لفظی ہے؟ کیا کوئی علامت ہے اس میں؟ تا مربوطہ، الف ممدودہ، الف مکسورہ؟ نو. کیا مؤنث سماعی ہے؟ یس. باڈی پارٹس میں آتی ہے؟ یس، باڈی پارٹس میں آتی ہے. کیا پیر میں ہے؟ پیر نہیں ہے. پیر میں نہیں ہے. سنگل ہے؟ سنگل ہے. سنگل ہے. پیر مؤنث ہوتے ہیں، جو اکیلے واحد ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گی؟ مذکر ہے، کیونکہ یہ پیر میں نہیں ہے. اگر میں آپ کو بولتا عین، آنکھ، تو آپ کہتے ہیں مؤنث، کیونکہ پیر ہے آئز کا. سبحان اللہ. واضح ہو گیا سب کو جناب؟ ہاں جی، کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ جی سر، الحمدللہ. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. اگر میں آپ کو مثال دوں کتاب. اب مجھے بتا دیجیے کتاب مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس میں کوئی علامت نہیں ہے، نہ مؤنث سماعی ہے، اور مؤنث حقیقی تو ہے ہی نہیں، تو یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. اس طرح میں آپ کو بولتا ہوں مفتاح. ہاں جی، مفتاح جو ہے مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. اس میں بھی کوئی علامت نہیں ہے، نہ مؤنث سماعی ہے. چابی. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے گھر پہ.
میں آپ کو آپ کی بک جو ہے جو آپ کو دی گئی ہے اس میں بھی فوراً مذکر مؤنث کو جو ٹاپک ہے اس کے بعد ایک مشق دی گئی ہے، لیکن میں اس سے اور زیادہ آپ کو اچھی مشق یعنی اس سے زیادہ ڈیٹیلڈ مشق ایکسرسائز جو ہے ہوم ورک میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کروں گا واٹس ایپ گروپ میں. صحیح ہے جی. اس میں ایک پیج ہے، اس میں زیادہ مثالیں ہیں، تو اس میں آپ انشاءاللہ ضرور پہچانیے گا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس ٹاپک کو ضرور کیجئے گا تاکہ انشاءاللہ مذکر مؤنث آپ کے گرپ میں آ جائے. پھر انشاءاللہ ایک چھوٹی سی چیز ہماری رہ گئی ہے مذکر مؤنث سے متعلق، اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے عدد کے ٹاپک کی طرف آگے چلیں گے. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ تو جنگ کا نام مؤنث ہوگا؟ حرب، جی حرب جو ہے مؤنث مانی جاتی ہے، مؤنث سماعی ہوتی ہے. حرب جنگ کو بولتے ہیں، وہ مؤنث سماعی ہو جائے گی. جنگ بدر مؤنث ہوگا. سر یہ متفرق اسماء کا کوئی پرنسپل یا رول ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے؟ نہیں کوئی رول نہیں ہے. جیسے اردو میں آپ سے پوچھوں جی آپ بتائیں اردو میں کون کون سے اسماء ہیں جو مؤنث ہے؟ آسمان، زمین، تو کوئی رول نہیں ہے، بس اہل زبان بولتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی اور ووکیبلری آپ کو بتائے گی، لیکن ابھی کے لیے ہمارے لیے جتنے ضروری ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا 4-5 اسماء، بس وہ آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے یہ کفایت کریں گے. اس میں کتنا ورڈ ہے سر متفرق جو متفرق اسماء جو بولے؟ ہزاروں ورڈز ہوں گے جناب. آپ اپنی زبان کی مثال لیجئے نا، ہر چیز جو آپ کے سامنے ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. کریکٹ جی سر. اب کس وجہ سے ہے؟ اہل زبان مانتے ہیں اس کو. صحیح ہے. لیکن عربی کی ایک اچھی بات یہ ہے، جو عربی میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ زیادہ تر مؤنث جو ہے نا اس میں تا مربوطہ پائی جاتی ہے. صحیح ہے جی. تو اس کو آپ آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو مؤنث ہی ہے، گولتا والی. ٹھیک ہے. صحیح ہے جناب. وجزاک اللہ خیرا. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے آج کے ٹاپک جنس جینڈر سے ریلیٹڈ؟ ٹھیک ہے جی. تو اپنے بک میں بھی اس ٹاپک کو ایک بار دیکھیے گا، سلائیڈز بھی دیکھیے گا، ہوم ورک ضرور کیجیے گا. اور میرا مشورہ جناب آپ کو اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب اگلی کلاس ہو نا ہماری، تو اس کلاس میں آنے سے پہلے 15 منٹ لگا کے سب ساتھی جو لاسٹ کلاس ہو اس کو ضرور ریوائز کیا کیجیے، کیونکہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ جب ریوائز کر کے آئیں گے 10 سے 15 منٹ لگائیں گے نا تو ڈیٹیل میں ریوائز ہو جائے گا پچھلی 1-2 کلاسز. تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی جو کلاس ہوگی نا اس میں آپ کو بات بہت بہتر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. سر استاد ایک سوال تھا. جی سر، عورتوں کے نام جو ہوتے ہیں یہ حقیقی مؤنث میں آتے ہیں، اور اسی طرح مردوں کے نام جو ہے بالکل مردوں کے نام کے تعلق سے جیسے موسیٰ اور عیسیٰ جو ہے اس میں الف مقصورہ ہے. جی جی بالکل کریکٹ. دیکھیں جی جو مردوں اور عورتوں کے نام اصل نام ہے نا وہ حقیقی مذکر اور مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک مرد نے جو نام رکھ لیا ہے تو وہ مذکر ہی مانا جائے گا، ایک مؤنث نے جب نام رکھ لیا ہے تو وہ مؤنث ہی مانا جائے گا. صحیح ہے. جیسے ایک مذکر کا نام ہے طلحہ، اب طلحہ میں تا مربوطہ ہے لیکن وہ مذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جامع ایک مرد کا نام ہے تو وہ مذکر ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ریئل نیم ہے وہ مذکر حقیقی میں آئیں گے اور مؤنث حقیقی میں آئیں گے. صحیح. اب جیسے ہمارے یہاں آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں کچھ ایسے نام بھی ہیں جو مردوں کو بھی ہوتے ہیں عورتوں کے بھی ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی پاکستان میں ہم نے سنا ہے کہ کچھ ہاں جی کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مذکر مؤنث دونوں کے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے سنا ہے مصباح جو ہے وہ مذکر نام بھی ہے اور مؤنث بھی نام رکھ لیتی ہے. تو اب وہ مصباح جو ہے وہ مذکر مؤنث کیسے ہوگا وہ دیکھا جائے گا وہ کس کا نام ہے. اگر مؤنث کا نام ہے مؤنث ہوگا، مذکر کا نام ہے مذکر ہوگا. واضح؟ سر مؤنث میں وہ حرکت لگائے تو کیسا لگائیں گے سر؟ اس میں حرکات تو ہم نے لگائی ہیں ساری. کہاں پہ حرکات لگائیں؟ نہیں وہ فیمینائن ہے نا، فیمینائن وہ عربی میں لکھے آپ میم واو. اچھا یعنی مؤنث کو کیسے پڑھیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں ایسے پڑھیں گے. ویڈیو چلے گیا سر آپ کا. اچھا اس کو ایسے پڑھیں گے. اچھا ابھی ہم لوگ جو ہے وہ اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے جناب؟ نہیں ہے سر. ٹھیک ہے جی. اگر اور کسی ساتھی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ کلاس کو اپنے یہاں پہ
کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ٹیوزڈے کو انشاءاللہ حاضر ہوں گے. مذکر مؤنث سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے, اس کو کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس دن بھی کر سکتے ہیں. ایکسرسائز جو آپ کو بھی دی جائے گی وہ ضرور کر لیجیے گا. بک ہم انشاءاللہ ایک بار اور شیئر کر دیں گے. واللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ.